علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى الدار نعيم وفريق إلى نار السموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما هتلت الغيوم، وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع بما نزل وبما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دعا ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کروا سکتا ہے، اور دعا کرنے میں انسان کو کسی پیسے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعلق کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کام کروانے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے لینے کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے، نہ مال کی پابندی ہے۔ امیر دعا کرے اس کی بھی قبول، غریب دعا کرے اس کی بھی قبول، مرد دعا کرے، عورت دعا کرے، بچہ کرے، بوڑھا کرے، جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ ایک اللہ نے ایک خزانہ دے دیا ہم کو، ایک راستہ دے دیا کہ اگر اللہ کے خزانے سے لینا چاہتے ہو، اللہ کی قدرت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنا سیکھ جاؤ۔ لیکن آج ماشاءاللہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جو تلاوت بھی کرتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، لیکن دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ فرض نماز پڑھی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس کے بعد بس ہاتھ پھیرا چلے گئے، یہ بھی نہیں پتہ امام صاحب نے کیا دعا کی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری میں لگ گئے، دعا چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہجد کے وقت رات کے آخری حصے میں،
جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور یہ اٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا فرض نماز کے بعد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے. اور ہم فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. بس جلدی جلدی امام صاحب نے 2-4 دعائیں پڑھی اور ہم لوگ نے بھی آمین کہا اور چلے گئے. یہ بھی نہیں پتا امام صاحب نے کیا دعا مانگی ہے. اللہ کے بندے، چلو اجتماعی طور پر نہیں تو کم از کم فرض نماز کے بعد انفرادی طور پر ہر آدمی دعا مانگے. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ انتظار کرتے تھے کہ اب فرض نماز ہوگی، اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کر کے اپنے مسائل کو حل کروائیں گے. اب ہم اللہ سے اپنے مسائل کو انتظار کرتے تھے کہ بھئی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، ابھی یہ مسئلہ پیش ہے، اب نماز پڑھیں گے فرض اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اپنے مسئلے کو حل کروائیں گے. اول تو بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہم میں کتنا رجحان ہے دعا کرنے کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. غافل آدمی جیسے ہم غفلت میں دعا کرتے ہیں، دھیان کدھر ہے، خیال کدھر ہے، اور بس ہاتھ پھیرا اور چلے گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ غفلت میں دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، جو غفلت میں دعا کرتا ہے. جو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ میں کس سے مخاطب ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کون ہے، میں کس سے مانگ رہا ہوں، جو اس دھیان توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے. جو دعا دھیان توجہ کے ساتھ مانگی جائے وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے. دعا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی سے، کیا کہا کہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے. بہت قریب ہے، فنناجی ہم سرگوشی کر کے بات کریں، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں سرگوشی کریں. ام بعید، یا بہت دور ہے ہمارا رب ہم سے، فننادی ہم زور زور سے اونچی آواز میں اپنے رب کو پکاریں. کیسے پکاریں؟ آہستہ پکاریں، زور سے پکاریں. کیسے اللہ سے مانگے؟ تو جواب اللہ کے نبی نے نہیں دیا، جواب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان سے کہہ دیں وَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بالکل قریب ہوں، قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ صرف مجھے ہی پکارے، مجھے ہی پکارے. اور اللہ ہمارے کتنا قریب ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی جو شہرک ہے، انسان کی شہرک، میں انسان کی اس شہرک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو تم آنکھیں چھپا چھپا کر دائیں بائیں دیکھتے ہو. آدمی نظریں جھکا کے دیکھتا ہے نا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پہچانتا، کہ کوئی مجھے دیکھے نا، ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا. اللہ کہہ رہا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تم اپنے دلوں میں خیالات رکھتے ہو، جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور،
کہ میرا اللہ ایسا ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. جزاک اللہ ان سے بھی واقف ہے. کہ دل میں انسان کے جو خیال پیدا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے خیال کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم. نہیں، ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اللہ کو دیکھیں، عجیب اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر انسان کی ہر حالت کا، ہر کیفیت کا علم ہے کہ کون سا بندہ کس حال کے اندر ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کون بیماری میں مبتلا ہے، کون تنگدستی میں مبتلا ہے، کون کس پریشانی میں مبتلا ہے. اللہ کو ہر انسان کی ہر حالت کا پتہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس حالت کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس پریشانی کے اندر، اس تندرستی کے اندر، اس ضرورت کے وقت کے اندر بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بجائے کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے اور مجھ سے آ کر اپنے حالات کو بیان کرے. اس لیے دنیا میں جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، کسی سے بھی کوئی چیز مانگتا ہے، مجھے یہ دے دو، ایک دفعہ دے دے گا، 2 دفعہ دے دے گا، 3 دفعہ دے دے گا، سگا بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ اکتا جاتا ہے کہ بھائی یہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے، اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کیسا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے. ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو دنیا کی تمام حوائج جو اللہ نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی حوائج میں پھنسا ہوا ہے. ضروریات زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر انسان اٹکا ہوا ہے. کوئی بیماری میں، کوئی قرض میں، کوئی رزق کے اندر، کوئی گھر کے اندر، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حالات ہے. یہ حالات اللہ کی طرف سے ہے کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو. اب حالات آئے لیکن اب بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، بندہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے. اب اللہ اس پر ناراض ہو رہا ہے کہ بھائی میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا کیوں نہیں ہے، مانگ رہا کیوں نہیں. اس لیے انسان جتنا اللہ سے مانگتا رہے، جتنا اللہ سے مانگتا رہے، جتنا مانگتا رہے، اللہ انسان مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، تھک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے کر نہیں تھکے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل جب قیامت کے دن لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کر کے کہے گا مانگو. سارے لوگ مانگنا شروع کریں گے، جنت میں مانگنا شروع کریں گے، مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، مانگ مانگ کے تھک جائیں گے. اللہ کہے گا اور مانگو. وہ کہے گا اللہ بس اس سے زیادہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگے. پھر اللہ ان کے ذہن میں، دل میں سوچ ڈالے گا کہ یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو. پھر وہ اور مانگیں گے، مانگیں گے مانگیں گے، مانگتے رہیں گے، اللہ دیتا رہے گا، مانگتے رہیں گے، اللہ دیتا رہے گا. پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ کہے گا اور مانگو. کہیں گے اللہ اس سے زیادہ ہماری بس ہے، تو نے سب کچھ دے دیا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ دے دیا، اب ہم کیا مانگے. اللہ اور سوچ دے گا ان کو، اور مانگو. جب تیسری دفعہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، کہیں گے اللہ بس. اللہ کہے گا میری بڑائی کی، میری کبریائی کی، میرے جلال کی قسم، تم نے میری بڑائی اور میری عظمت کے مطابق اب بھی نہیں مانگا. تم نے اب بھی نہیں مانگا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے. دیکھو یہ بھی عجیب بات ہے
حکومت مانگی اللہ سے. کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام. دنیا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے. اللہ نے دعا کو قبول کیا. کیسی حکومت دی؟ جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، ہر چیز پہ اللہ نے کیا دے دی؟ ان کو حکومت دے دی. تخت دے دیا جو ہوا پہ اڑا کرتا تھا. پرندے اس میں سایہ کرتے، جنات اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، جانوروں کی بولی کو، جانوروں کی زبان کو سمجھتے. اللہ نے ایسی حکومت دے دی. اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. بتایا اللہ سے مانگو. اللہ نے اس کا ذکر کیا. دنیا کا مسئلہ ہے تب بھی اللہ سے مانگو. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر ہو گئی. 86 سال 86 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. 86 سال بڑھاپا ہے. اور 120 یا کچھ سال ان کی کل زندگی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو 86 سال تک اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگتے رہے. کیا دعا مانگتے رہے؟ کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. مجھے کیا عطا فرما؟ نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد نہیں ہے، نبی نے بتایا کہ دعا کرو، یہ والی دعا کرو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دیے اور کہا فبشرناہ بغلام حلیم. اولاد نہیں ہے، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یونس علیہ السلام پریشانی میں پڑ گئے. مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے یونس علیہ السلام. مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام کو. تو یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے کہا کہ اس یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں مجھ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے وہاں پہ ان کی دعا کو قبول کیا. اور اسی طریقے سے جو آدمی مجھ سے دعا مانگے گا اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ میں اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو ختم کروں گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کر کے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اور دوسرا فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں ہے. کوئی بھی چیز، جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے نا، جسم، تو انسان کا پورا جسم ہو، صحیح ہو، سلامت ہو، لیکن انسان کا دماغ نہ ہو، مغز نہ ہو، اس کے جسم کی کوئی اہمیت ہے؟ پاگل ہے وہ آدمی، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے. مغز کہ تمام عبادت کے اندر، تمام تلاوت، قرآن، ذکر، جتنی بھی عبادت ہے ان تمام عبادتوں کے اندر جو جان پیدا ہوگی، تقویت پیدا ہوگی، وہ اس دعا کے ذریعے سے پیدا ہوگی. دعا سے پیدا ہوگی. اور آج ہمارے پاس دنیا جہاں کے اخبار پڑھنے کے لیے، دنیا جہاں کی چیزوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھو دعا کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدعاء ينفع بما نزل وبما لم ينزل، کہ دعا کے ذریعے سے
جو حالات آ چکے ہیں اللہ ان حالات میں بھی فائدہ دیتا ہے جو نازل ہو چکا، وَبِمَا لَمْ يَنزِلْ، اور جو ابھی نازل نہیں ہوا، جو حالات، جو مصیبت، جو پریشانی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ اس میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو تم اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو کہ جو حالات آ چکے ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، مسائل آ گئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعا کرو، اس دعا کی برکت سے اللہ اس دنیا کی پریشانی کو تمہاری ختم کر دے گا جو آ چکا ہے۔ کوئی بیمار ہو چکا ہے، کوئی مقروض ہو چکا ہے، کوئی تنگ دست ہو چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو چکا ہے، کہ تم دعا کرو اس کی برکت سے اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ وَبِمَا لَمْ يَنزِلْ، اور دوسرا جو حالات ابھی نازل نہیں ہوئے، جو مصیبت، جو پریشانی تمہارے اوپر آنے والی ہے، جو حالات تمہارے اوپر آنے والے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے حالات، آنے والی پریشانی، آنے والا حادثہ، آنے والی مصیبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا۔ اس لیے تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ دعا میں اللہ نے بڑی جان رکھی ہے، جان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان کی تقدیر کو تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی دعا ہے، دعا۔ اس دعا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، تنگدستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے، پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، لیکن دعا میں جان ہو، جاندار دعا ہونی چاہیے۔ ایک جو میں نے شروع میں بتایا کہ غافل آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جو غافل ہو۔ غافل آدمی کون ہے؟ جو بس ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دعا میں دھیان نہیں ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، ہاتھ ادھر ہے، سر ادھر ہے، دماغ کدھر ہے، دل کدھر، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ غافل آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا، جلد باز آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جلد باز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا، گناہ کرنے والا اور جلد باز آدمی، ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جلد باز آدمی کون ہوتا ہے؟ جلد باز، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد باز آدمی سے کیا مراد ہے، کہ جلد باز آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے دعا کرے اور تھوڑی سی دعا کی اور مایوس ہو گیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جلد بازی میں اس نے دعا کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، ایسے آدمی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جلد بازی نہ ہو۔ جس آدمی کا دعا کے اندر یقین مضبوط ہوگا، جتنا غالب گمان ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ اس گمان سے دعا کرو کہ میرا اللہ میری دعا کو لازمی قبول کرے گا، تو تمہاری دعا لازمی قبول ہوگی۔ میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تھوڑی سی جلد باز آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، غافل آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو غافل آدمی ہو، غافل سمجھ گئے نا؟ غافل کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعا کر رہا ہے لیکن دھیان توجہ کسی اور طرف ہے، تو ایسے آدمی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. سعد بن وقاص صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس وقت جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے. اور مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں چند لوگ ہوتے ہیں گنے چنے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جس وقت ہاتھ اٹھائے، جس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے. تو سعد بن وقاص نے کہا مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. کیا کر لو؟ کھانا پینا حلال کر لو. کھانا بھی حلال ہو، پینا بھی حلال ہو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے؟ ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، ایک حرام کا، بغیر تحقیق کیے حرام کا لقمہ کھا لیا کسی طرح سے بھی، 40 دن تک اس آدمی کی کوئی دعا، کوئی عبادت اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں، 40 دن تک. اور آج ہم سوچیں، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ جس آدمی کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اس کا لباس، اس کا پہننا حرام کا ہو، حرام کے پیسے کا ہو، اس آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسافر آدمی جو سفر میں ہوتا ہے، پراگندہ ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، اور اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے. تو دعا کی قبولیت میں سب سے اہم دخل ہمارا حلال کھانا ہے. ہمارا کیا ہے؟ حلال کھانا، حلال پینا. حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑے بڑے لوگوں کو، صحابہ کو شہید کیا اس نے. اس زمانے میں 40 ایسے لوگ تھے جن کی دعائیں اللہ والے، کتب، ولی، یا کہہ لیں اس وقت کے بڑے لوگ تھے، جو دعا کرتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. تو حجاج بن یوسف نے اپنے جو کچھ سرکاری ہوتے ہیں نا، دیندار لوگ، سرکاری جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، ان کو بلا کر پوچھا. اس نے کہا بھائی یہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے آپ کے خلاف بددعا کی تو آپ برباد ہو جاؤ گے، مستجاب الدعوات لوگ ہیں، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ تو انہی لوگوں نے جو سرکاری تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طریقے سے حرام کھلا دو. کیا کر دو؟ حرام کھلا. حجاج نے کہا بہت اچھا. حجاج بن یوسف نے ادھر ادھر سے، اپنی نہیں، کوئی اس کی کھیت سے، کوئی اس کی کھیت سے، کوئی اس کی زمین سے بکریاں قبضہ کروائیں، چھینی لوگوں سے، اپنے مال کے نہیں، چھین کے لے کر آیا. حرام ہے نا، چھین کے لے کر آیا کیا دوسروں سے، اور لایا اور اس کو ذبح کیا. اور یہ جو 40 لوگ تھے بڑے بڑے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میری سعادت ہوگی کہ آپ میرے دسترخوان پہ کیا کریں، تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اور یہ 40 لوگ ماشاءاللہ بادشاہ نے بلایا، چلے گئے، اور وہاں پر بکرے کو بھون کر، سبزی بنا کر، اور یہ بنا کر، وہ بنا کر دسترخوان پہ رکھا. سارے لوگوں نے کیا کیا؟ پیٹ بھر کر کھایا. جب سارے چلے گئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب مجھے ان میں کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان ساروں نے حرام کھا لیا ہے، اب میرے خلاف دعا کرے، بدعا کرے، کچھ بھی کرے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو انسان کی دعا کی قبولیت میں سب سے اہم چیز اس کا حلال کھانا ہے، حلال کھانا. اور آج ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں، ہم بغیر پوچھے بس اللہ کی روزی ہے کہتے نہیں کہتے، دسترخوان پر آ گیا بس اللہ کی روزی ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اللہ کے بندے، کس نے بھیجا ہے، کس کے گھر سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے،
آپ لذت تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ 2-4 نوالے پیٹ بھر کے کھانا 10 منٹ کا کام ہے، 10 منٹ کی لذت ہے، وہ 10 منٹ کی لذت کے چکر میں آپ ہمیشہ کی دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے کھانے کی تحقیق کریں، سوچ سمجھ کر کھائیں، جناب اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اللہ کی ہماری دعا قبول ہو۔ غیبت کرنے والا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس آدمی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قطع تعلقی کرنے والا، تعلق کو توڑنے والا، تعلق توڑنے والا، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دوست ہو، چاہے پڑوسی ہو، رشتوں کو توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جتنی دعا کر لے لیکن رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، ایسے آدمی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی، جلباز کی دعا قبول نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے، مثال دے رہا ہوں، ایک لباس خریدا 100 درہم کا، 100 روپے کا، 99 روپے اس کے حلال کے ہیں اور 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے۔ 99 روپے حلال کے ہیں اور 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے۔ وہ لباس جس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، وہ لباس جب تک اس کے جسم پر رہے گا اس وقت تک اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہے۔ 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے۔ ایک دھاگا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک ٹوپی پہنی ہے، ٹوپی، اس ٹوپی میں ایک دھاگا حرام کے پیسے کا ہے تو اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہے، اس کی بھی قبول نہیں۔ آج یہی تو ہمارے ساتھ حالات ہیں۔ آج ہم کتنے مزے سے اچھے خاصے لوگ ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، بینک سے سودی قرض لے لیتے ہیں، بینک سے سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، اچھے خاصے لوگ ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں۔ سمجھاؤ تو ہماری مجبوری ہے بھائی، یہ اللہ سے جنگ ہے، اللہ کے رسول سے کیا ہے؟ جنگ ہے۔ وہ مزید پریشان ہوگا، مزید تنگست ہوگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، سفر کر رہے تھے، ایک جگہ خچر کرائے پہ لیا، جیسے ہمارے گاڑی وغیرہ کرائے پہ لیتے ہیں نا، موٹر سائیکل لیتے ہیں، ٹیکسی والے کو لیتے ہیں، تو جو مالک تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ یہ زید بن حارثہ کا بالکل صحیح واقعہ ہے۔ کرائے پر لیا تو راستے میں جو مالک تھا اس خچر کا، وہ ایسے راستے سے لے کر گیا، وہ جہاں پر گیا وہ جگہ جا کر راستہ ختم ہوتا تھا، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کتنے لوگوں کو اس ڈاکو نے مارا تھا۔ تو اس ڈاکو نے زید بن حارثہ سے کہا کہ میں تم کو بھی ماروں گا اور تمہارا مال بھی لوں گا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کرو میرا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں، آپ کو بھی ماروں گا، مال بھی لوں گا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے، اور دعا کرنے میں کہا یا ارحم الراحمین۔ کیا کہا؟ یا ارحم الراحمین۔ ادھر سے وہ جو ڈاکو تھا وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کو آواز ہے لا تقتلہ، اس کو مت مارو، غیب سے آواز ہے۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی کہ اس کو مت مارو، اس نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، دیکھا ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور ایسا امامہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا نیزہ ہے، اور ایسے اس کو مارا، وہ اس کے آر پار ہو گیا۔
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کہاں کا فرشتہ ہوں؟ 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا یا ارحم الراحمین، میں آسمانی دنیا پر تھا۔ جب تم نے 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ کہا تھا یا ارحم الراحمین، میں اس دنیا میں تھا۔ اور جب تیسری مرتبہ کہا تو میں نے اس کو مار دیا۔ اور اے زید بن حارثہ، جو مومن بھی، جو اللہ کا بندہ دعا کرے اور دعا میں 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین اس طرح کہے، میں اس کی مدد کے لیے ایسا آؤں گا جیسے آپ کی مدد کے لیے آیا، اس کی مدد کے لیے ایسا آؤں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اپنی دعا میں یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جو اس وقت کہتا ہے کہ مانگ جو اللہ سے مانگنا، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ سے مانگنا، لیکن جو بتایا میں نے، کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، دعا کے اندر جان ہو، جان۔ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ 10 منٹ باقی۔ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی کچھ صورت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، ایک یا تو وہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیائی نہیں وہ چیز اس کو دے دیتا ہے۔ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ وہ چیز اس کو دے دیتا ہے۔ مال مانگ رہا ہے مال دے دیا، اولاد مانگ رہا ہے اولاد دے دی، گھر مانگ رہا ہے گھر دے دی، سواری مانگ رہا ہے سواری دے دی، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ دوسرا، دعا تو قبول ہو گئی، یہ یقین رکھے مومن بندہ دعا کرتے وقت کہ میری دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو گئی، جو میں نے مانگا قبول ہو گئی، یقین سے مانگے۔ دوسرا، جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی کچھ پریشانی یا کچھ مصیبت یا کچھ تکلیف جو آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو دنیا میں حالات آ چکے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں، جو پریشانیاں مصیبت بلا آنے والی ہے، دعا اس میں بھی کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے دعا مانگا کرو۔ تو جو مانگا ہے وہ تو ملے گا، یقین کرے، جو میں نے مانگا اللہ وہ دے گا۔ لیکن اگر نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا 100% یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا کیا ہوئی ہے؟ قبول ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے بدلے میں ابھی وقت نہیں ہے، کچھ دنوں بعد شاید وہ چیز مجھے مل جائے، اس کے بدلے میں شاید اللہ کچھ اور مجھے دے دے۔ دیکھو، 2 چیزیں ہیں، انسان یہاں پہ آ کے مار کھاتا ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے۔ یہ بات دھیان سے سمجھے گا، ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے۔ قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز انسان مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز انسان کو دے دے۔ مال مانگ رہا ہے مال دے دے، اللہ کی قدرت اللہ دے دے، ٹڈیاں برسا دے، سونا دے دے، ڈھیر کر دے اس کو، ڈھیر و سارا مال دے دے۔ گاڑی مانگ رہا ہے گھر مانگ رہا ہے، سب کچھ اللہ اس کو، پوری دنیا اس کو دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قدرت کا تقاضا یہ ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ انسان کو نہیں معلوم، اللہ حکیم ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے اپنے بندے کو کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ اب جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، انسان کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے کہ اللہ تو دینے والا ہے، مال بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، گاڑی بھی دے سکتا ہے، جو مانگو اللہ سب دے سکتا ہے۔ میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، ملنا چاہیے لیکن مجھے مل رہا نہیں ہے۔ اب شیطان اس کو مایوس کرتا ہے، اس لیے انسان کی نظر قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکمت پر ہو، اللہ کے
حکمت پر ہو. میں جو مانگ رہا ہوں وہ تو مجھے ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، کس صورت میں ملے گا، وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کون بہتر جانتا ہے؟ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو شیطان یہاں پہ لا کر انسان کو مایوس کرتا ہے کہ بھائی تو اتنے سال سے دعا مانگ رہا ہے، اتنے سال سے یہ کر رہا ہے، اتنے سال سے گھر مانگ رہا ہے، اتنے سال سے شادی کی دعا کر رہا ہے، اتنے سال سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اتنے سال سے لیے مال کے لیے دعا کر رہا ہے، اتنی چیزیں مانگ رہا ہے، تیری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تو فضول میں ٹائم ضائع کر رہا ہے. شیطان یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو مایوس کرتا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہو کہ اللہ حکیم ہے، اس اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کتنا چاہیے، کس وقت چاہیے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب انسان کی نظر اللہ کی قدرت پر ہو، اللہ کی حکمت پر ہو، تو اس وقت انسان کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا، مانگے گا مانگے گا مانگے گا. دو صورتیں ہو گئیں، جو مانگتا ہے وہی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، وہ نہیں ملتا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دور کر دے گا. تیسری صورت کہ جب آدمی کل جنت میں جائے گا، تو جنت میں جب جنتی جنت میں چلے گئے، سارے لوگ جنت میں چلے گئے، تو جنت میں جانے کے بعد ہر آدمی کو اس کی دعا یاد کروائی جائے گی. ہر مرد کو، ہر مسلمان جو جنت، ہر مرد کو، ہر عورت کو اس کی دعا یاد کروائی جائے گی کہ تو نے یہ دعا مانگی تو دنیا کے اندر کہے گا ہاں مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، مجھے دنیا میں نہیں ملا. کہا جائے گا نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہوئی تھی، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تجھے دنیا میں یہ نہیں ملتا، آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے، یہ اس کا آخرت میں اس دعا کا ایک کا بدلہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب ایک دعا کا بدلہ جب انسان جنت میں دیکھے گا کہ میری ایک دعا کے بدلے میں جنت میں مجھے اتنا سارا ملا ہے، تو وہ حسرت کرے گا جنت میں کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جنت میں مجھے اتنا زیادہ مل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دعا ایک اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ جس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، تنگ دستی اللہ سب ختم کر دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دعا کے اندر کیا ہو؟ جان ہو، جان، غالب یقین ہو، پکا یقین ہو کہ میں جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہاں پہ انکار کی صورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بخیل نہیں ہے، وہ دینے پہ آئے ایسا دے دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. جتنا بھی بیمار ہو، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، حضرت زنیرہ حضرت عمر کی کنیز تھی، حضرت زنیرہ اسلام لے کر آ گئے مکے کے اندر، تو حضرت عمر ان کو سخت مارتے تھے، بہت مارتے تھے، اتنا مارا. اچھا، ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کی بات ہے، اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کے کہتے تھے کہ اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ کنیز یہ باندھی اسلام نہیں لاتی، پہلے ہم اسلام لے آتے. اور حضرت عمر ان کو خوب مارتے تھے، اتنا مارا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آنکھوں کی کیا ہو گئی؟ بینائی چلی گئی. ابو جہل اور یہ سارے لوگ کہنے لگے اپنا مذہب چھوڑا تھا، باپ دادا کا دین چھوڑا تھا، اس وجہ سے لات اور عزا نے سزا دی ہے، آنکھوں کی بینائی چھین لی. حضرت زنیرہ نے کہا نہیں، یہ لات اور عزا نے نہیں کیا، یہ میرے اللہ نے کیا ہے. اگر میرا اللہ چاہے گا مجھے آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے گا. رات کو یہ کہا اور صبح کو جب اٹھی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی. اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کتابوں میں لکھا ہے جب پیدا ہوئے نابینا تھے، امام بخاری نابینا تھے. علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، والد کا بچپن میں انتقال ہوا،
والدہ نے پرورش کی امام بخاری کی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی رہی والدہ کہ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی نابینا ہے بچپن سے، میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس دے دے، روشنی واپس دے دے۔ ایک رات کو خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دے گا۔ ایک دو دن کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس کر دی، واپس کر دی۔ تو دعا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دعا کرنے سے اللہ بڑے بڑے مسائل کیا کر دیتا ہے؟ حل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دعا کرو، دعا سے اللہ مسائل حل کرے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ، اور ایک ہر فرض نماز کے بعد انفرادی طور پر لمبی لمبی دعائیں کرنا۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ جس وقت بارش ہوتی ہے اس وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر آدمی جو سفر کرتا ہے، سفر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو لازمی قبول کرتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو لازمی قبول کرتا ہے، لازمی قبول کرتا ہے۔ جو اپنی دعا کے اندر یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ گئے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے پڑھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اپنی دعا میں ہر روزانہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ پڑھے اس آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے مسائل کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اللہ کی ذات پہ یقین کر کے دعا کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالیں۔ 15 منٹ 20 منٹ تو کم از کم ہمارے ڈیلی کے فکس ہوں، 20 منٹ۔ جیسے موبائل کے لیے، اخبار کے لیے، دنیا جہاں کے کاموں کے لیے ہم نے ٹائم نکالا ہوا ہے تو دعا کے لیے کم از کم 20 منٹ نکالیں۔ کتنے منٹ نکالیں؟ 20 منٹ نکالیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، جتنی دعائیں یاد ہیں عربی کی ان دعاؤں کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا۔ اللہ کو حال معلوم ہے، میرا بھی معلوم ہے، آپ کا بھی معلوم ہے، لیکن میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا کرے؟ اپنے حال کو بیان کرے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ قبول ان اثر الدعاء اجابتاً، سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ غائب کی دعا غائب کے لیے، کہ ایک آدمی دعا میں کر رہا، ایک آدمی دعا کر رہا ہے لیکن وہ نام لے رہا ہے اللہ میرے فلانے بھائی کا یہ مسئلہ ہے اس کا حل کر دے، فلانے کی شادی نہیں ہوئی شادی کرا دے، فلانے کا گھر کا مسئلہ اس کا۔ فرمایا یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب ایک آدمی غائب کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، ایک فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے کہتا ہے اللہ تو اس کو بھی یہ دے دے، اس کو بھی یہ دے دے، اس کو بھی یہ دے دے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد کرے، اور جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔